بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان کا سچ میں خوش آمدید۔ بلوچستان جیسے جیسے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو رہا ہے، ویسے ویسے بلوچستان اور پاکستان کے دشمنوں کی صفوں میں بھی کھلبلی مچتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے دشمن جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں مزید کرنے کی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ بھارت نے بھی اس ضمن میں بلوچستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اپنے بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے۔ بلوچستان میں دیرپا امن کیسے آ سکتا ہے، بلوچستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، خاص طور پر سی پیک اور گوادر اور معدنیات کے جو منصوبے ہیں بلوچستان کے اندر، ان کو کیسے بروئے کار لا کر بلوچستان کے عوام کی معاشی قسمت بدلی جا سکتی ہے، پاکستان کی معاشی تقدیر بہتر کی جا سکتی ہے، اور کیسے سارے ریجن کو اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے، اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جیسے جیسے بلوچستان ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے بلوچستان اور پاکستان کے دشمن بھی بے چین ہو رہے ہیں۔ اس بے چینی کا اظہار وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب نے رکھنی میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے وہ مہمان جو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں جناب نواب غوث بخش باروزئی صاحب، ان کی جانب چلیں گے اور ان سے ان تمام امور پر رہنمائی لیں گے۔ پہلے سرفراز بگٹی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ غیرت مند بلوچ بھائیوں، یہ بات میری بہت غور سے سنو کہ آج بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ بلوچ کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست پاکستان سے دور کیا گیا ہے۔ بلوچ نوجوان کو، جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے، اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ میں جن لوگوں نے ڈالا ہے وہ سن لیں کہ کبھی بھی بلوچ اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ آپ بندوق کے زور پہ پاکستان کو نہیں توڑ سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو توڑنے دیں گے۔ بڑے دشمن نے ہم پر میلی نظر سے دیکھا تو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے لے کر ہماری آخری سپاہی تک جس جرأت مند انداز میں، جس دلیری کے ساتھ اس فوج نے اپنے دشمن کے دانت کھٹے۔ جی، یہ تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب، جو فرما رہے تھے کہ بلوچستان کو بندوق کے زور پر نہیں توڑا جا سکتا، اور دیگر بھی انہوں نے جو باتیں کی ان پر اور دیگر امور پر ہم بات کرتے ہیں نواب غوث بخش باروزئی صاحب سے، جنہوں نے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم نواب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نواب صاحب، آپ نے بھی میر سرفراز بگٹی صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ قوم کو ایک لا حاصل جنگ میں دھکیلا گیا ہے، اور بلوچستان کے دشمن سن لیں کہ پاکستان کو بندوق کے زور پہ توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک جذباتی خطاب تھا ان کا، یا ریئلٹی بھی یہی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ دیکھ لیجئے جی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا۔ بات تو صحیح ہے اس حد تک کہ یہ پروگرام مسئلہ جو ہے بلوچستان کا آج سے نہیں ہے، یہ تو پاکستان بننے کے بعد ہی سلسلے آہستہ آہستہ شروع ہوئے، اور اس طرح سے اب تک چل رہے۔ بڑی انسرجنسیز ہوئی، ہم کو یاد ہے اچھی طرح سے، کم از کم 5 اور 6 وہ جو ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اینڈ اپ ہو گئی، اس کے بعد ہوا نہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہتے ہیں کہ پرفورس، بالکل وزیر اعلیٰ صاحب یہ بات تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ بندوق کے زور کے اوپر نہیں پاکستان کو جو ہے نا ختم کیا جا سکتا۔ میرا مطلب ہے کہنے کا کہ بلوچستان کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ اگر یہ آزاد کروا سکتے تو بہت پہلے کب کے یہ آزاد ہو چکے ہوتے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی مسائل کی وجہ سے وہ سیاسی مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ابھی اس معاملے کو ہمیشہ اس بیانیے کو آگے لے جاتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو آزاد کریں گے، پھر ہم لوگ فائدے میں رہیں گے۔ تو میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان آزاد ہوگا۔ بلوچستان آزاد اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ سردار عطا اللہ خان مینگل نے خود کہا تھا کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کے کسی اور معاملے میں پناہ پھنس جائیں، آسمان سے گرے کھجور میں نہ اٹکیں، ہم یہیں پہ پاکستان میں اپنے حقوق لینے کی بھی بات کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ٹوٹتا ہے تو ہم بلوچستان کا نام پاکستان رکھیں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس نفسیات میں جاتے تو
تو دیکھتے کہ بڑے لیڈرز جو ان کے جو تھے، بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم بلوچستان کا نام رکھ دیں گے پاکستان۔ تو اب یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں ناکام ہو گئی ہیں، فیل ہو گئی ہیں کہ وہ چاہتے تو پاکستان کو، بلوچستان کو کا ماحول اس طرح کا ہوتا جیسے یہاں میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں، تو ہر چیز اچھی ہے، تو وہاں بلوچستان کے لیے بھی اگر وہ چیزیں ہوتی تو اپنا حق مانگتے ہوئے ان کو اتنا زور نہ لگانا پڑتا کہ ہم اگینسٹ جائیں گے، پاکستان کے ہتھیار اٹھائیں گے، پہاڑوں پہ چڑھیں گے۔ ایک سائیکالوجی ہے جی، شروع سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے، اس کے اب تک جو ہے نا یہ نہیں ہو پایا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ نہیں ہوگا، کیونکہ طاقت ایک اور چیز ہے، اور حق اور میرٹ جو ہے اگر کرتے پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے حکومت کی ہے، بہت بڑے بڑے لیڈرز وہی آئے ہیں، انہوں نے حکمرانی کی ہے، باہر سے حکمرانی نہیں ہوئی۔ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ بون آف کنٹینشنز ہوتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ آئی ریممبر مائی فادر، میرے والد جب چیف منسٹر تھے تو وہ نوجوان جو آتے تھے، اسٹوڈنٹس لیڈرز وغیرہ سارے، ان کو یہ لیکچر دیتے تھے کہ بھائی اگر آپ کا کوئی استحصال کر رہا ہے تو آپ بھی مقابلہ کرو، پڑھائی میں، ایجوکیشن میں اوپر چلے جاؤ، اوپر جانے کے بعد کمپیٹ کرو، کمپیٹ کرنے کے بعد تم بھی پھر استحصال ہی کرنا اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے۔ بہانہ بنا کے ہم جو ہے کہ ایسا نہ کریں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم آزاد ہوں گے، پتہ نہیں کتنے مسائل اٹھیں گے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں جناب کہ میں جتنا میں نے دیکھا ہے تو یہ ہے کہ بلوچستان بہت خوبصورت خطہ ہے پاکستان کا۔ اگر پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ پروجیکٹس خود اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ ہم نے یہ ترقی کر کے دینی بلوچستان کو۔ ہو سکتا ہے ہم بلیم گیم میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی بلوچ ہی تو لیڈرز رہے ان کے اپنے، وہ کیوں نہیں ترقی دیتے۔ میں نے میاں شہباز صاحب کو ایک دفعہ کہا تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، پنجاب یونیورسٹی میں ہم ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ جی ہم کو بھی اگر آپ ہائی ویز ہی بنا کے دیتے، بلوچستان میں موٹر وے کی ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے، تو حقدار کا حق مانگے بغیر مل جاتا تو میرے خیال میں مسئلہ نہ ہوتا۔ اچھا نواب صاحب، تو پھر مسئلہ نہ ہوتا۔ نواب صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، جس طرح عطا اللہ مینگل صاحب کو آپ نے کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کو ہم علیحدہ نہیں کریں گے، اور اگر علیحدہ کیا بھی تو بلوچستان کا نام پاکستان رکھ دیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ نے بھی جیسا کہ بتایا کہ 5-6 انسرجنسیز ہو چکی ہیں کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک بلوچستان میں، لیکن کوئی بھی انسرجنسی کامیاب نہیں ہو سکی اسٹیٹ کے خلاف۔ تو کیا اس وقت جو بلوچ نوجوان ٹریپ ہو رہے ہیں، جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لا حاصل جنگ ہے اور اس میں سوائے اپنی جانوں کے ضیاع کے اور اپنے ورثاء کے اور والدین کے نقصان کے اور کچھ نہیں ملے گا اس میں سے؟ یہ نوجوانوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل ان کو سمجھ میں آ رہی ہے جی۔ آپ ایک دیکھ لیجئے، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ بے روزگار جو ہے نا نوجوان، ان کو اور کچھ ملتا نہیں ہے، تو پھر اس طرف ان کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، کچھ ملتا ہے۔ دشمن ملک جو ہے وہ پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، سامان بھی دیتے ہیں، بہت کچھ، تو اس وجہ سے وہ یوتھ جو ہے بیچاری، ان کو میرٹ پہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے، حقدار کو حق جو ہے بغیر مانگے ملتا نہیں ہے، تو اب تو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے۔ میں ہر گورنمنٹ سے کہتا رہا ہوں، اب بھی کہوں گا، دوبارہ بھی ریکویسٹ یہی کروں گا، درخواست یہی ہے میری کہ آئیں بلوچستان کو جو ہے نا آگے لے جائیں۔ کس طرح سے، جیسے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں روڈز ہیں، اسٹرکچرز ہیں سارے کا سارا، تو بلوچستان میں بھی اچھے روڈز ہوں، ہائی ویز ہی ہوں جی، بھلے موٹر ویز نہ ہوں۔ میں نے کہا بھی پہلے بھی کہ ہم کو بھی اگر ہم آگے نہیں کرنا چاہتے تو بلوچستان ٹیک اوور کر لے ترقی کو، پاکستان ترقی کو جو ہے ٹیک اوور کر لے، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ کچھ پروجیکٹس بنے۔ اب فنڈز جب بھیجتے ہیں وہاں پہ تو آپ دیکھ لیجئے ہماری سوسائٹی میں کرپشن جو ہے نا بہت آسان بھی ہے اور عام بھی ہے۔ اب جو چیز آسان ہو اور عام ہو تو ہر آدمی اس طرف جانا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک کرپشن کا ایک ماحول ہے۔ اس ماحول کو ٹھیک کرتے ہیں تو بلوچ یوتھ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑوں سے جو لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ اچھے استاد بھی ہوتے ہیں۔ انگریزی کی ایک مثال ہے کہ
wisdom comes wisdom comes from mountains and polished in cities. تو بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم نے کوئی شہر نہیں بنایا، کوئٹہ کے علاوہ آپ کو کوئی میٹروپولیٹن ٹائپ کا کوئی شہر نظر نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے یہ فیلیور پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. اگر چاہتے تو کام یہ کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کے بلوچستان کو اس طریقے سے وہ کرتے کیٹر کیا گیا ہے. نواب جس کی وجہ سے صاحب اس کے اثرات نظر نہیں آتے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بلوچ نوجوان جن کو روزگار نہیں ملتا، جن کو میرٹ پہ نوکریاں نہیں ملتی، وہ احساس محرومی کا شکار ہو کر وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور اس طرح دہشت گردی میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو چلیں ایک منٹ کے لیے اس مفروضے کو اگر ہم مان لیں تو ان نوجوانوں کو لیڈ تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو سردار ہیں، جو نواب ہیں. وہ تو کسی احساس محرومی کا شکار نہیں. مطلب بشیر زیب کون سے احساس محرومی کا شکار ہے؟ جاوید اختر مینگل جو ہے وہ کس احساس محرومی کا شکار ہے؟ اس کو کون سی نوکری نہیں ملی؟ یا باقی جو لوگ جو مطلب باہر بیٹھے ہیں اور دہشت گردی کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر، ان کا کون سا احساس محرومی ہے؟ ان کو تو ریاست نے پڑھایا بھی، لکھایا بھی، وسائل بھی دیے، وزیر اعلیٰ بھی بنایا، ان کے خاندان کے لوگوں کو گورنری بھی ملی، سب کچھ ملا، وہ پھر بھی احساس محرومی کا رونا رو رہے ہیں. بات بالکل صحیح کہی آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو بتاؤں، میں نے آپ سے پہلے بھی شاید کہا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ فیلیور ہے سیاست کا، پولیٹیکل پارٹیز کا. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں. جتنے سردار ہیں یا جتنے لیڈرز ہیں جی، اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں یہ ہے، یوتھ ان کو فالو کرتی ہے. سردار اور نواب کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اس ان معاملات میں. فرق صرف یہ ہے کہ اگر بلوچستان کی پارٹیاں جو ہے جو کام کر رہی تھی، اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس بنی ہیں، پیپلز پارٹی کی بنی ہے جناب، اس کے بعد نون لیگ کی بنی ہے، اور بھی پھر بلوچستان میں کولیشن بنتا ہے جس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہوتی ہے، دوسرے بھی ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے ہمارا، جس کی وجہ سے پھر سرداروں نے بھی جو نا خیال نہیں کیا کہ میرے قوم، میرے قبیلے میں وہ ہو، کچھ نہ کچھ ترقی ہو. اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بلوچستان کی پسماندگی کے لیے وہ روتے ہیں پسماندگی کے لیے کہ بلوچستان پسماندہ ہے. وہ جو لیڈرز ہیں ہمارے قوم پرست لیڈرز جو ہیں، وہ اپنی پسماندگی دور کرتے ہیں جی، دور بھی کر چکے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں رہی. مس گورننس ہے، بیڈ گورننس ہے. گورننس کا سٹائل اگر صحیح ہوتا تو اس کے لیے پھر ایک کیا کہیں اس کو، ایک مثال ہوتی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی صوبہ نہیں چل پا رہا ساتھ اچھی طرح سے تو اس کو چلا دے. یہ سوچے کہ یہ نہیں کر سکتے کام ہم کرواتے ہیں. کم از کم میں سمجھتا ہوں، میرے والد 2 بار چیف منسٹر رہے بلوچستان کے، اور وہ 2 بار اسپیکر رہے. میں چیف منسٹر رہا ہوں، میں ریونیو منسٹر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے روڈز، کمیونیکیشنز اگر ٹھیک ہوتے دوسرے صوبوں کی طرح تو میرے خیال میں ہمارے بہت سے مسائل حل ہوتے. ہم کو آنا ہے اسلام آباد یا کراچی یا لاہور جانا ہے تو وہاں سے کوئی وہ نہیں ہے، فلائٹس نہیں ہیں، ایک کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے ٹھیک نہیں ہیں. یہ بھی اس گورننس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ زور زبردستی کر کے ہمارے اوپر یہ روڈز والا معاملہ، جو ترقی والا معاملہ ہے، تھوپ دیں تو یقیناً ٹھیک ہوگا. اصل میں عام عوام کو ہم نے کیٹر نہیں کیا. بڑے لوگوں کو، سرداروں نوابوں کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ دوستیاں بنائی ادھر کی پارٹیوں نے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کے لیے کام کرتے. میں نے بہت سے اعلیٰ آفیسر بھی دیکھے کہتے جی بلوچستان کا عام آدمی تو بہت اچھا ہے. تو میں نے یہ کہا ان سے کہ آپ لوگوں نے اس عام آدمی کو ہی جو ہے نا نظر انداز کر دیا اور جو ہے نا بڑے لوگوں کو آپ لوگوں نے خوش رکھنے کی کوشش کی. تو اس معاملے میں نہ آپ کو خدا ملا نہ ہی وصال صنم. ہونا یہ چاہیے کہ ابھی اس وقت ہائی ٹائم. میں کچھ دن پہلے سن رہا تھا پروگرام تھا، اس میں سنا کہ جی شہباز شریف صاحب چیلنجز لیتے ہیں اور جو کام لیتے ہیں وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے موڈم سے کہ وہ بلوچستان کو اڈاپٹ کر لینا جی. وہ بلوچستان میں ترقی کا وہ کیا کہتے ہیں ماڈل لائیں تاکہ ہمارے عوام بھی کہے کہ نہیں ہم بھی جو ہے نا باقی صوبوں کے برابر ہیں. تو میرا کام مشکل نہیں ہے. نواب صاحب آپ بڑی وائز بات کر رہے ہیں اور بڑی بالکل نیوٹریلٹی کے ساتھ صورتحال کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ
सियासी सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम बलूचिस्तान का, वो चौक हो चुका है, वो करप्ट हो चुका है और अब कोई टेक ओवर कर ले उसको। और आप तो मेरा ख्याल है तकल्लुफ़न कह रहे हैं कि वफाक टेक ओवर कर ले, और अगर टेक ओवर कोई और करेगा तो फिर सियासतदान कहेंगे कि जमहूरियत कहाँ गई। हाँ, आपकी बात ठीक है, मैं तकल्लुफ़न नहीं कह रहा, मेरे जहन में यही रोड मैप आता है कि जी अगर हम नहीं कर रहे, बलूचिस्तान से कोई नहीं कर रहा, तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। वो मोटरवेज मैंने उनके पहले कहा था कि हमको नहीं चाहिए, हमको हाईवेज चाहिए इसी स्टैंडर्ड की जिस पे हम रात को भी निकलें तो हमको पता हो कि रोड अच्छा है, गाड़ी ख़राब नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने तकलीफ़न कहा है, तकल्लुफ़न नहीं कहा जी। मुझे तकलीफ़ है बलूचिस्तान की, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो टेक ओवर कर लें तो मैं हाजिर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज वैसे ही दे दूंगा उनको, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं उनको बताऊंगा मैं सन ऑफ सॉइल हूँ बलूचिस्तान का, मैं बलोच नहीं हूँ, मैं पश्तून हूँ, लेकिन मुझे अपने सूबे का अवाम जो है ना बहुत प्यारा है जी। नवाब साहब, आपकी अगर इस तजवीज़ पर अमल दरामद होता है तो फिर तमाम बलूचिस्तान की कौम परस्त पार्टियाँ, सियासतदान जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं वो तो कहेंगे कि ये तो वफाक ने कब्ज़ा कर लिया हम पे, और वफाक का नाम लेंगे और कहेंगे कि पंजाब ने कब्ज़ा कर लिया, तो फिर क्या करेंगे हम? नहीं जी, हम मैं नहीं कहूँगा, कम अज़ कम मैं अब यही डफली बजाऊँगा कि अभी अच्छा होगा, पाक बलूचिस्तान अच्छा होगा, जो होता हुआ नज़र भी आए ना जी। ऐसे नहीं है कि मैं खामखा के लिए मिरासी बन के तारीफ़ करूँगा, लेकिन नहीं, मैं हकीकतन तारीफ़ करूँगा अगर कोई अच्छा काम करेंगे। अब मैं पहली आवाज़ दूँगा आप पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान की यूथ भी तंग आ गई है जी। तो हमको पढ़ाई भी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आपको कहीं जाना आना हो तो वहाँ की आसानी चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है, सिर्फ विल चाहिए होगी जनाब, विल हो के काम करना है। जब विल नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। नवाब साहब, आपने गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए बड़े पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, मैं वन बाय वन करके आपसे उन रहनुमाई लूँगा उन पॉइंट्स पर, लेकिन एक वक्त हुआ इस वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जनाब नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब के साथ ये गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला जनाब नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब। नवाब साहब, ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि ये सियासी सिस्टम जो है ये करप्ट हो चुका है, तो इसी बात का इदराक करते हुए एक नया मॉडल भी अब बलूचिस्तान में मुतारफ़ हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज़ और बलूचिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ये मिलकर डेवलपमेंट के कुछ मंसूबों पे काम कर रही हैं, और गवर्नेंस जो है वो फ़ौज और सिविल गवर्नमेंट मिलकर कर रही है। ये मॉडल जिसके नुमाइंदा सरफराज बुगटी साहब हैं, तो ये मॉडल आपको चलता हुआ या कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं देता? मैं आपसे अर्ज़ करूँ जी कि डॉक्टर्स जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन का रिएक्शन होता है जी। जब रिएक्शन हो तो उसके लिए फिर उनको एक और इंजेक्शन लगाना होता है जो कि एलर्जी को ख़त्म करता है। अब जब आपने कहा है कि क्योंकि बोन ऑफ कंटेंशन यही है बलूचिस्तान में कि पंजाब की तरफ से, और मैंने मियाँ नवाज शरीफ से भी कहा था 2013 में जब मैं चीफ मिनिस्टर था कि आप जो है ना पंजाब को लोग गालियाँ देते हैं खामखा के लिए, आप एक बार ही जो है ना ये काम ऐसे ऐसे कर दें जिस तरीके से। मैंने उनको कहा, उनको अच्छा नहीं लगा जी। अच्छा नहीं लगा? तो अगर उस तरह होता तो बहुत अच्छा था। अब ये है कि इस वक्त सियासत हमारी ऐसी हो गई है कि हम कहते हैं कि जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई काम नहीं है, और अगर ये कर रहे हैं तो ये मुदाखलत है, फलाना है, ढिमकाना है। तो मैं समझता हूँ अगर सिविल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस मिल के अगर काम करेंगे तो उस पर यकीनन उंगलियाँ उठेंगी। तो अवॉइड करने के लिए ऐसे मामलात को जिसकी वजह से जो कोई प्रोग्राम हो वो नाकाम ना हो जाए, तो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर रहें। और देखिए, मिलिट्री माइट ज़रूरी है किसी भी मुल्क को बरकरार रखने के लिए, लेकिन उसके साथ फिर पॉलिटिकल माइट इंसाइट भी चाहिए। अब मसला ये हो गया है जनाब अली कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल माइट हो गई है और मिलिट्री इंसाइट हो गई है जी। तो अब ये है कि इंसाइट को पॉलिटिशियंस में होना चाहिए, माइट को फ़ौज में होना चाहिए, और माइट का यह फ़ायदा होगा हमको कि मुल्क हमारा बरकरार है इसकी वजह से ही। तो सियासी तौर पे भी इसको हम यकसू कर दें तो मेरे ख्याल में तब काम बनेगा। मैं देखता हूँ अगर ऐसा भी कोई प्रोग्राम बनता है तो वो कामयाब नहीं होगा जब तक कि
یہ بیک سیٹ پہ بیٹھ کے اگر ان سے بات نہیں کرے. سول گورنمنٹ کا کام ہے سول گورنمنٹ اپنا کام کرے, ملٹری کا کام ہے ملٹری اپنا کام کرے, اور ان ڈوئنگ وٹ یو آٹ یو نیڈ نو پریز. آپ کا جو کام ہے آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم پریز کریں گے یقیناً یار بہت اچھا کیا, تو وہ کر سکتے ہیں. تو ان کو لا کے ان سے صحیح طریقے سے ایک صحیح لائن پہ بیٹھ چل جائیں. پاکستان نے بہت کچھ کھویا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اور پاکستان میں سے لوگوں نے بہت کمایا بھی ہے. جن لوگوں کو پاکستان نے بنایا ہے وہی لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ انسائٹ آنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور اداروں میں بھی. اگر جس دن یہ بات طے ہو گئی تو میرے خیال میں معاملات پاکستان کے بہت ہی اچھے ہو جائیں گے. آپ نے کرپشن کی بات کی تھی نواب صاحب, تو ایک رپورٹ ہے, وہ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سال 24 اور 25 ان 2 سالوں میں بلوچستان کو 78 ارب روپے دیے گئے ڈیولپمنٹ کے فنڈ کے لیے, اور 78 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ارکان اسمبلی کو ان کے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کے لیے دیا گیا. ہر رکن اسمبلی کو اس میں سے پیسے ملے. تو یہ 2 سال کے اندر اس 78 ارب روپے کا جو بجٹ تھا, اس سے تقریباً 2500 سے زائد جو اسکیمیں تھیں وہ بڑھنا تھی, اور صرف 26% کام ہوا اس کا, اور باقی ابھی تک کام ہی نہیں ہوا اس کا. تو یہ صورتحال کرپشن کی جہاں پہ ہے تو وہ پھر کیسے کام چل سکتا ہے آگے؟ مت چھوڑیں جی, جو کرپشن کرتا ہے اس کو مت چھوڑیں, اس کو پکڑیں کسی بھی صورت پہ. بہت سارے ادارے ہیں کرپشن کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون کرپشن کر رہا ہے. جی آپ کسی کو بھی دیکھیں آنے سے پہلے کیا تھا, جاتے ہوئے وہ کیا ہو گیا. تو سب کو پتہ ہے, سب کو. یہ کرپشن بھی جو ہے نا یہ بھی چھوڑی جا رہی ہے پر ڈیزائن, کہ کرنے دو ان کو, کبھی ان کو پکڑیں گے, ان کا گلا جو ہے دبائیں گے اور اپنا کام نکالیں گے. اس کرپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے پکڑیں. یہ جو ایم پی ایس فنڈ ہے, ایم این ایس فنڈ ہے, سینیٹرز فنڈ ہے, ان سب کو پکڑیں گے. پہلے کیا تھے, اس سے پہلے گھر کیسا تھا ان کا. اب تو جناب روز راشن کی طرح جو عیان ہے, سورج جب نکلتا ہے تو نظر آتا ہے. کرپشن تو نظر آتی ہے سامنے. اس کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی کسی ادارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی مجھے لگا دے, میں انگوٹھا چھاپ آدمی ہوں, میں آپ کو پکڑ کے دیتا ہوں کہ جی کس نے کتنا کھایا اور کیوں کھایا. اچھا نواب صاحب, آپ نے وفاق کے ٹیک اوور کی بات کی, تو ٹیک اوور تو وفاق نہیں کر رہا لیکن کنٹریبیوشن کر رہا ہے بلوچستان میں. پرائم منسٹر پچھلے دنوں بھی گئے ہوئے تھے وہاں, 5 دانش سکولوں کا اناؤنسمنٹ کر کے آئے, بلکہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ یہ شروع کر دیے جائیں. باقی جو روڈ انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے وہ بھی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. گوادر میں کل پرسوں ایک سیمینار تھا, وہاں پہ احسن اقبال صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پہ, اور وہاں پہ بھی گوادر کی ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈسکس ہوئے. سی پیک ڈسکس ہوا, اور اس پہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے جو وفاق جو کنٹریبیوشن کر رہا ہے این ایف سی بجٹ سے بھی, پنجاب بھی اپنا حصہ دے رہا ہے اور وفاق بھی دے رہا ہے تمام سکیموں میں, اور فوکس بھی ہے پرائم منسٹر کا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ہی اگر کام کرتے رہیں تو بہتری نہیں آئے گی. دیکھیے اگر کام کرتے رہیں تو بہتری یقیناً آئے گی. اگر کام کرتے رہیں, کام دکھاتے رہیں گے تو بہتری کہاں سے آئے گی. جی کام دکھایا جا رہا ہے, کام کیا نہیں جا رہا. میں آئی ایم سوری ٹو سے, میں سن آف سوائل ہوں. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا اگر یہ چاہیں تو یہ شٹ اپ کال دے سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. مجھے یاد آتی ہے جنرل ضیاء کے زمانے کی بات ہے, الیکشنز ہو رہے تھے اس کے کیا کہتے ہیں سینیٹ کے, تو میرے ماموں پہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میرے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ سی ایم ایچ میں. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے انہوں نے کہا کہ جی فلانا سینیٹر جو ہے وہ تو ہمارا ہے, اس کو ووٹ تو دینا ہے آپ لوگوں نے, باقی اپنی جو نا وہ بنا لو, روزی روٹی اپنی جو لینی ہے وہ لے لو, بنا لو. تو میرے والد یہاں کے اس ایم پی اے سردار سے کہا, پھر آپ لوگوں نے چائے پانی لیا ان سے, کہتے صحیح نا صاحب ہم نے تو سجیاں ان سے لی. تو آپ دیکھیے جس سسٹم کو پر فورس جب آپ وہ کرتے ہیں, کرپٹ کرتے ہیں, تو ایسے ہی ہوگا. یہ جنرل ضیاء کے زمانے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو ایم پی اے فنڈ ہے, ایم این اے فنڈ ہے, اس فنڈ کو جو ہے نا تھوڑا سا کر دیں, پر اس کے اندر جو انوملیز ہیں وہ ختم کر دیں. اور پھر میں وفاق کو اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ وفاق جو ہے وہاں پہ بلوچستان کو ٹیک اوور کر لے, کہ وہاں کام کروائے, روڈز بنوائے. جی این ایچ اے سے ہائی ویز بنائے بڑی اچھی قسم کی,
جس میں ہم آرام سے کوئٹہ سے نکلیں، سبی سے نکلیں، کلات سے نکلیں، خزدار سے نکلیں، جہاں سے بھی نکلیں، تو ہم کو جو ہے نا کمیونیکیشنز دے دیں. اور وہاں پہ یونیورسٹیز بھی ابھی بن رہی ہے، کچھ پہلے سے بھی تھی، وہاں ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ کر دیں، سسٹم سیٹ کر دیں. اور پنجاب یونیورسٹی میں کچھ سیٹیں تھیں ہمارے بچوں کی، ان کے لیے جو ہے نا اس کو باقاعدہ چینلائز کر دیں. جب چینلائز ہوگی کوئی چیز تو پھر بہت اچھا ہوگا. آسان کام ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ روڈز بنائیں اور وہاں پہ عوام تک ہر چیز پہنچے، ایجوکیشن پہنچے، بیماریوں کا علاج کے لیے ڈاکٹرز وہاں پہنچیں، تو مسئلہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی جو نا حل نہ ہو. نواب صاحب، آپ یہ جو تجویز دے رہے ہیں، یہ کس آئین کے تحت وفاق اس طرح ٹیک اوور کر لے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس ہے سارے معاملات. جتنا کچھ یہ وفاق کر رہا ہے یہ تو ایکسٹرا کر رہا ہے، اصل تو صوبے امن و امان کے وہ ذمہ دار ہیں، ڈیولپمنٹ کے وہ ذمہ دار ہیں، صوبائی بجٹ ہے، تو پھر یہ ماورائے آئین اقدام کرنا پڑے گا جو آپ کی تجویز کے مطابق. تو نہیں جی، دیکھیں ذاتی مفاد کے لیے اگر کوئی وہ علم میں ترمیم ہوتی ہے تو اس کے کام کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی سی کوئی آرڈرز پاس کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ بھائی اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ترقی کرنے کے لیے بلوچستان کو ایک بار صرف ایک بار ایٹ پار لانا ہوگا. پنجاب اور تقریباً سندھ بھی تقریباً اچھا ہے ہم سے، اور کے پی کے تو بہت ہی اچھا ہے. ایک دفعہ لے لیں، روڈز بنائیں، ہماری کمیونیکیشن سیٹ کر دیں، اور کالجز میں انٹرسٹ لیں جی، یونیورسٹیز میں انٹرسٹ لیں. یہاں پہ ہم کو وہ دیں آپ بلوچستان کی نوجوانوں کو، پنجاب یونیورسٹی میں، پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں، تو میرے خیال میں معاملات حل ہو سکتے ہیں. جی آپ سر جس طرح کی تجویز دے رہے ہیں، یہ تو پھر ممکن تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پھر فیلڈ مارشل صاحب ہی اس پہ معاملے میں آئیں اور وہی ٹیک اوور کریں بلوچستان کو. شہباز شریف صاحب تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی بڑا سٹیپ اٹھا سکیں گے. ٹھیک ہے جی، بالکل. اگر فیلڈ مارشل صاحب آتے ہیں اور یہ کام کر جاتے ہیں تو ان کا تو نام ہو جائے گا تاریخ میں. فیلڈ مارشل صاحب نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، وہ حفظ کیا ہوا انہوں نے، ان کو سب کچھ پتہ ہے. تو وہی لے لیں کہ اس میں ہمارا شمار کی بات نہیں ہے. میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے اس ملک کی اچھائی کے لیے. اس ملک کی اچھائی بلوچستان کی بھی اچھائی ثابت ہو سکتی ہے. شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ ان کے خاندان نے بڑی حکومتیں کی ہیں جی. ان سے نواز شریف سے میری بات ہوئی تھی، ان کو بھی میں نے کہا تھا اگر یہ آگے آتے ہیں بلوچستان سے جینین لوگ بھی لیں، اپنی مرضی کے، اپنی بلو آئیڈ مت لیں جی. کوئی بھی فٹ ہے وہاں کام پہ تو اس سے وہ کام لے لیں. بہت آسان سی، میں نے تو عرض کی نا کہ صرف روڈ چاہیے ہم کو اچھے، یونیورسٹیز چاہیے ایک دو اچھی، اور اس کے بعد ہاسپیٹلز ہمارے جو ہیں ان کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں. تو مطلب آسان بہت ہے جی. ول چاہیے ہوگی اور کسی خوف کا کوئی اندیشہ نہ ہو. تو یہ کہ وفاق ٹیک اوور اس لیے نہ کرے کہ وہ بلوچستان والے آزاد ہو جائیں اور وہ خود سارا وفاق کرے گا. نہیں، ہم کو کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسا بلوچستان کا انفراسٹرکچر چاہیے، روڈز چاہیے. تو یہ جو میں سمجھا ہوں نواب صاحب، جو میں سمجھا ہوں، اور آپ کا جو ایک طویل پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ جو بول رہا ہے، وہ تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے پولیٹیکل، یہ سیاسی نظام سے یہ ممکن نہیں ہے. جب تک سیکیورٹی فورسز، فوج ڈائریکٹ انوالو ہو کے ڈیولپمنٹ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی، اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کے تجربے کی روشنی میں میں درست سمجھا ہوں؟ بالکل درست سمجھے آپ جی. میرا تجربہ جو تھا، میں اس تجربے کو میں نے استعمال بھی کیا. میں نے کبھی بھی کسی کو کچھ نقصان نہیں دینے کی سوچی بات. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کسی کا کام ہے وہ اپنا کام کرے. جب ہم اپنا کام خود کریں گے تو مسائل حل ہوں گے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے جی کہ سبی سے کوئٹہ جانے کے لیے کتنا بڑا پرابلم ہے. وہاں پہ روڈز جو ہے نا اس قسم کے کہ ایک پل گئی تو ٹریفک ختم ہو گئی. ٹرین کے اوپر آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو ہم پچھلے سال ہوا تھا، وہ ایک پل ٹوٹ گئی، ان کی گر گئی، تو اس پل کو اٹھانے میں کیا ٹائم لگا. کمیونیکیشنز کو ٹھیک کر دیں. آپ یقین کریں ملٹری مائٹ اور پولیٹیکل انسائٹ کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہوگا. نہ کسی کو مارنا ہوگا، نہ کسی کو پیچھنا ہوگا، اور کام ہوگا. اور
بغیر مانگے اگر ہم لوگوں کو ان کا کیا کہتے ہیں حق دیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہم نے مانگا نہیں ہے، ہمارا حق ہم کو مل گیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ملک پاکستان جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ آگے کی طرف نکلے گا. بہت خوبصورت ملک ہے، ایسے ملک کبھی کبھی بنتے ہیں. جی آپ بلوچستان کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ خود وزیر اعلیٰ رہے، آپ کے والد محترم بھی وزیر اعلیٰ رہے 2 بار جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو آپ ایک بلوچستان کا میجر سٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے آپ نے یہ تجاویز سیکیورٹی فورسز کے سربراہان کے سامنے، برسر اقتدار جو لوگ ہیں ان کے سامنے، وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھی، یہ بلوچستان کا مقدمہ آپ نے پیش کیا؟ عرض کرتا ہوں جہاں جہاں ٹائم ملتا ہے مجھے، جہاں جہاں گنجائش ہوتی، جیسے آج آپ نے مجھے لائن پہ لیا تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میری کہتے ہیں کارخانے میں طوطی کی آواز ہے میری، مجھے اگر کہیں کوئی چانس ملتا ہے یہ تو آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں نا جی. آپ کی آواز بڑی مؤثر ہے، بڑی سنی جاتی ہے، اور اس پہ اس آواز کو نظر انداز آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. بڑی محبت ہے آپ کی جناب، میں کوشش کروں گا، میں کرتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں. اب یہ کہ پھر میں پرسنا نون گراٹا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں پولیٹیکل پارٹیز میری فیور نہیں کرتی. پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا آپ پولیٹیکل پارٹیز کو تو پارٹ آف دا پرابلم سمجھتے ہیں اور بتا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کی فیور کیوں کریں گی؟ نہ تو مجھے اپنے لوپ میں لینا بھائی. دیکھیں میں ایک ریونیو منسٹر رہا ہوں کیئر ٹیکر، میں چیف منسٹر رہا ہوں کیئر ٹیکر. تو اس کا مطلب ہے کہ میں کام کا تو تھا نا، جن کے کام کا تھا وہ بھی مجھے نہ بلائیں، اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹیز وہ مجھے بلیم گیم میں ڈالیں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. میں پاکستان کا آدمی ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہوں. اگر ہوتا تو میں بہت، اور میں جانتا بھی ہوں میں پڑھا لکھا ہوں جی. مجھے کسی سے وہ نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں. مجھے میرے والد نے پڑھوایا، میں پڑھا، میں میڈیکل گریجویٹ بنا، میں نے 20 گریڈ میں نوکری چھوڑی، میں نے سب کچھ کیا، صرف اور صرف ملک کو ہی خدمت کی. مجھے جب کہا گیا تو میں نے کہا تھا آپ نے کیوں ایسے کیا؟ تو میں ہنس کے کہتا ہوں آئی تھاٹ یو وانٹ ٹو یوز می ایز آئی ایم. جیسا میں ہوں ویسے میں نے کر کے دکھایا. میں بھی میں کسی کے کمتر نہیں ہوں، برتر کسی کا نہیں ہوں، کمتر بھی کسی کا نہیں ہوں، کسی سردار نواب کا. لیکن یہ کہ میں نے عوام کو دی، میرے خاندان کا خاصہ یہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے عوام کو ہمیشہ سے دیا ہے جی، تھرو ایجز. تو اس وجہ سے میں یہ بات کروں گا کہ کبھی میری ملاقات ہوگی. میں سب کو کہتا ہوں جی، سب کو کہتا ہوں. اچھا نواب صاحب، یہ جو موجودہ حکومت نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے تمام بی ایریاز کو اے ایریا میں شفٹ کر دیا ہے، اور اب پورے بلوچستان میں گورننس کا ایک ہی ماڈل ہے، لیویز کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے آپ کے خیال میں، یا لیویز کے خاتمے کی جو سردار ہیں بلوچستان کے وہ تو مخالفت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا فیصلہ نہیں کیا گیا؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں سردار جو پڑھے لکھے ہیں تو ان کو تو کسی بھی سیٹ اپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لیویز کوئی برا سیٹ اپ نہیں تھا، انگریز نے استعمال کیا اس کو، اور یہاں پہ قابض بھی رہا اور حکومت بھی خوبصورت چلاتا رہا. اب یہ اگر پولیس میں مرج ہو گئے تو بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کی اپنی برائیاں ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. جب پولیس ٹھیک ہوگی، لیویز ٹھیک ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جی. سردار جو کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہے نا چاہتے یہ ہیں کہ پولیس والے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. میں خود بطور غوث بخش کے عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے کوئی پولیس سے خوف نہیں ہے، مجھے کسی اور سے امید نہیں ہے. یہ جو نیریٹو فلوٹ کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بدامنی کی ذمہ دار سیکیورٹی فورسز ہیں، اور اگر سیکیورٹی فورسز چلی جائیں، واپس چلی جائیں تو بلوچستان میں امن ہو سکتا ہے، یہ جو ایک نیریٹو فلوٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کہ اس سے پہلے سویلین سیٹ اپ کو مضبوط بنا کے سسٹم کو طاقتور بنا کے اگر جائیں گی سیکیورٹی فورسز اپنی بیرکس میں جائیں گی تو پھر جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اگر ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے سسٹم میں خرمستیاں بہت زیادہ ہیں جی، چاہے شہر ہو چاہے گاؤں ہو. تو ان خرمستیوں کے لیے گورننس کی ضرورت ہے.
اگر ہر ادارہ اپنا کام کرتا تو آج سیکیورٹی فورسز کے اوپر اتنی ہم بات چیت نہ کرتے. اب مجھے بھی میں نے دیکھا ہے سب کچھ ہے, میں جانتا ہوں کہ کہاں خرابی ہے کہاں اچھائی ہے. تو اگر وہ ملک کو چلانا ہے آگے کے لیے تو سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ معاملات برابر کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا کیا کہیں ان سے سویلین کے ساتھ مل کے کوئی اچھا سا ملغوبہ بنائے. ٹھیک ہے جی, جس سے کہ پاکستان اور بلوچستان جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلے. نواب صاحب ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی جانب آتے ہیں اور اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جناب نواب غوث بخش بارودزئی صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میرے ساتھ موجود ہیں اور بلوچستان کی بات ہو رہی ہے. نواب صاحب, یہ لاپتہ افراد کا مقدمہ بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. کچھ بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں. بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی کچھ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کے جو علمبردار ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اس معاملے کو بڑا پیش کرتے ہیں. تو یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان میں اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ مسنگ پرسن کا مقدمہ بیرون ملک بیٹھی تنظیمیں اٹھاتی ہیں یا یہاں پاکستان میں اٹھاتی ہیں اور سیکیورٹی فورسز پہ سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے. اس کی اصل گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیے جی, میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب چیف منسٹر تھا تو میں نے میٹنگ کی اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سب کے ساتھ. میں نے ان کو کہا کہ جناب اگر کوئی بندہ وانٹڈ ہے تو آپ اس کو مطلب بجائے اس کے کہ ڈے لائٹ میں اٹھا کے لے جائیں, بعد میں اس کی لاش مل جاتی ہے کہیں پہ یا کسی بھی طریقے سے جو بھی وہ ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں اس کے بعد پھر اس کو ٹیگ کر دیں, جیسے ٹیگنگ ہوتی ہے یہ ٹیگ کر دیں کہ یہ بندہ انسرجنٹ ہے, یہ جینن نہیں ہے اور یہ واقعی انوالو ہے, تو اس کو اگر مارنا ہی ضروری ہے تو اس کو کہیں ایسے ہی مار دیں جیسے کوئی حادثاتی طور پہ ہو جاتی ہے جی, کلنگ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اٹھا کے لے جانا پھر اس کی لاش ملنا مسخ شدہ تو اس میں یقیناً بون آف کنٹینشن تو ہوگی. میں نے اپنے دور میں کہا تھا, گپ شپ ہوئی تھی. مانتے ہیں لوگ جی اگر آپ سچائی کے ساتھ دل کے ساتھ کوئی بات کریں تو میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں نے بڑے ہائی پروفائل کے تین جو تھے مسنگ پرسنز تھے جو کہ مسنگ پرسنز یہ تھے کہ اٹھائے گئے تھے. میں نے ایک ہمارے گورنر تھے اویس احمد غنی صاحب, بہت ہی زبردست گورنر رہے, وہ بلوچستان کے میرے دوست تھے. میں نے درمیان میں پڑھ کے ان کو نکلوایا بھی اور اس میں کسی بھی ادارے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں اٹھا میرے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو اب بھی یہی ہے کہ اگر ہم دل سے چاہیں معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, پھر بجائے کسی بندے کو مسنگ کر کے دوبارہ واپس بھیجنا یا اس کی لاش یا کچھ اور. نواب صاحب, یہ جو مسنگ پرسن کا جو واویلا کیا جاتا ہے, BYC جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو اٹھاتی ہے, تو اب تک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بلکہ گزشتہ دنوں میں نے بھی وہ خبر بھی دی کہ جتنے بھی یہ میجر انسیڈنٹ ہوئے ہیں دہشت گردی کے, ان دہشت گردی کے واقعات میں خود کش حملوں میں یا ان کے سہولت کاروں میں وہی لوگ ملوث ہیں, انہی کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں جن لوگوں کو لاپتہ قرار دے کر BYC ان کے پوسٹر اٹھا کر احتجاج کر رہی ہوتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نوکرڈی خودکش حملے میں جو بندہ مارا گیا ہے, خودکش جس نے حملہ کیا وہ بھی BYC کے پوسٹرز میں اس کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں, جو کہیں اور واقعہ ہوتا ہے اس میں بھی لگی ہوتی ہیں. تو پھر ان کو مسنگ پرسن قرار دینا اور پوری دنیا میں بدنامی کرنا پاکستان کی اور سیکیورٹی فورسز کی, یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں یہی تو عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ بات یہی ہے کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اب ایک مسنگ پرسن کو میں جانتا تھا ذاتی طور پہ, وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پہ واویلا تھا. ٹھیک ہے, یہاں وہ مسنگ پرسن تو میں بات بھی کہتا ہوں جی. تو مطلب یہ ہے کہ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس معاملے کو ونس فار آل ختم کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہم کو بہت آگے سوچنا ہوگا. یہ جو BYC میں محترمہ ڈاکٹر مہرنگ جو آئی تھی تو وہ اسلام آباد جب گئی تو میں نے اس وقت کہا تھا, ایک بیان میں اپنے کہا تھا کہ مہرنگ بلوچ جو ہے بلوچستان کا مسئلہ لے کے اسلام آباد پہنچ گئی ہیں,
اب پرائم منسٹر کو چاہیے، پرائم منسٹر کیئر ٹیکر تھے اس وقت، بلوچستان سے تھے وہ، کہ وہ جائیں ان کے پاس، ان سے بات کریں، ان سے کوئی نہ کوئی راستہ لیں، وہ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھیں، پھر یہ بھی دیں۔ کوئی نیچے نہیں ہوگا اگر صحیح کام کرنا ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے کہ جناب کوئی تکلیف ہے، کوئی اس تکلیف کو ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان جو ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے جی، ہمارا مذہب ہم کو جو ہے نا ایمپیتھی بھی سکھاتا ہے، سمپیتھی بھی سکھاتا ہے، تو ہم کو دونوں کام کرنے چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے یہ کہ اگر کوئی جینین بندہ ہے تو اس کو پکڑ لیں، پکڑنے کے بعد اس کو اگر وہ بہت ابھی گریڈنگ ہوتی ہے جی، یہ انسرجنسی بالکل ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے جی۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے گھر کے دروازے پہ وہ کریکر پھینکا گیا، وہ کمشنر سبی کے گارڈز میں تھا، وہ لیویز کا بندہ تھا، اس نے ہی میرے گھر پہ جو ہے نا وہ پھینکا، دروازے پہ کریکر بم پھینکا۔ تو میں نے کہا میں اس کے لیے گیا کہ یار اس کو چھوڑو، یہ غریب ہے۔ اس نے کہا جی اس نے تو آپ کے گھر کے اوپر بھی جو ہے نا وہ جو بم پھینکا ہے تو میں وہ مان رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان سے جب مل بیٹھیں، گپ شپ کریں تو یہ سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ کم از کم میں نے اپنے 3.5 مہینے کی گورننس میں، کچھ اوپر تھی اس سے، تو میں نے دیکھا کہ یہ بات سنتے ہیں اور لاجک کی بات کو مانتے بھی ہیں۔ ابھی میں کرپشن میں پڑ جاؤں، پھر ایلوجیکل ہو جاؤں، پھر وہ بات نہیں مانتے، پھر ضد آ جاتی ہے۔ اب دونوں طرف سے ہم کو ضد چھوڑنی پڑے گی، وہ ضد جو ہے، وہ نفرت جو ہے وہ چھوڑ کے ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ پاکستان فوراً ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ دشمن ہم کو لڑانے میں لگا ہوا ہے اور ہر ایک کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں خاموشی ہے، دو قبیلوں کو لڑاؤ، دو قوموں کو لڑاؤ، اور یہی ہے جو مسنگ پرسنز کی بات، مسنگ پرسنز کی بات کر رہا ہوں، وہ جو شناختی کارڈ دیکھ کے مارتے ہیں بھی، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، اس سے بلوچستان آزاد نہیں ہوگا۔ بلوچستان، آپ یقین کیجئے کہ بلوچستان کو آزاد فکر دینی چاہیے کہ وہ اپنے مگن ہو، ایک پروونس ہو پاکستان کا، سب سے بڑا پروونس جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سمو دی ہے۔ تو میرے خیال نہیں ہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کا منشور اور عوام جو ہے، میں باہر بیٹھا ہوں، وہ ایک ٹی وی میں ڈرامہ آتا تھا کہ جی آپ کیوں نہیں کام کرتے، کہتے میں تو مالی ہوں۔ میں تو مالی ہوں نا جی، میں پہلے وہ بات کرتا تھا، میری بات کا اثر کوئی لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ تکلیف میں رکھتا ہے۔ میں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تکلیف میں ہوں، میں پروونشل گورنمنٹ میں بھی، انہوں نے میرے گھر کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے۔ سبی ڈسٹرکٹ ہے میری، 1901 سے چلی آ رہی ہے، اور وہ اس کو کبھی کوئی ڈسٹرکٹ اس میں گھسا دیتے ہیں، کبھی کوئی ڈسٹرکٹ گھسا دیتے ہیں۔ ایک اور ڈسٹرکٹ بنا دی ان لوگوں نے انسرجنٹس کے لیے، اور جو ہے نا موقع دے رہے ہیں ان کو کہ بھائی تم بھی کچھ نہ کچھ کرو۔ تو میرا گھر، میرا شہر، میری چیفٹین، میری سرداری تو کمزور ہو گئی جا کے جی پاکستان میں۔ تو اب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی آرام سے رہوں۔ میں طاقتور سرداروں کو بھی جانتا ہوں، کمزور کوئی بھی نہیں ہے، میں کمزور نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن یہ کہ میرا نیریٹو آرام ہے، میں کوئی وہ نہیں کرتا، وچ ہنٹ نہیں کرتا کہ بھائی مجھے میں ٹریجر ہنٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وجہ سے تو اگر مجھے بھی کوئی آرام ملے گا تو میں بات کروں۔ میں اس وقت پاکستان میں انکنڈیشنل پاکستانی ہوں، میرے دادا نے ووٹ دیا پاکستان بننے کے لیے، میں انکنڈیشنل پاکستانی اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ آئی واز ناٹ ہیونگ اینی پری کنڈیشن ٹو بی اے پاکستانی۔ اب میں انوانٹیڈ پاکستانی ہوں، دعا کروں گا کہ باقی لوگ ٹھیک کریں، میرا گھر آرام سے رہے، میں سبی سے کوئٹہ جانا ہے تو، یا کوئٹہ سے سبی جانا ہے تو رات کو نہ نکلوں، شام کو نہ نکلوں، ایسے ٹائم پہ نکلوں کہ میں آگے نکل جاؤں، ورنہ میرے لیے وہ روڈ بھی جو نا غیر محفوظ ہے، کوئی نہیں جا سکتا وہاں سے۔ یہ گورنمنٹ کو چاہیے، میں میاں شہباز شریف کو ہی کہوں گا کہ وہ سوچیں، اور ان کو میں نے کہا بھی تھا، وہ جانتے ہیں مجھے اچھی طرح سے، میں کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں۔ میں اور کچھ نہیں ہے مجھ میں اتنا نہیں زیادہ جانتا، کچھ نہ کچھ تو جانتا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا کسی نے کہ عقل کہاں سے سیکھی، تو انہوں نے کسی پاگل سے عقل سیکھی، جو پاگل کہتا ہے وہ نہیں کرو اور دوسری طرف کرو۔ تو میں کچھ نہ کچھ ان کو وہ دے سکتا ہوں۔ میری فیملی کا لمبا وہ ایکسپوجر ہے بلوچستان کی تاریخ میں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہو سکتا ہے، بہت ڈویبل ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ
وہ نہیں ہو, کیا کہتے ہیں جی, یہ نواب صاحب ہم نے بات نہیں ہو صرف جی 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 ہم نے یہ لوکل فیکٹر تو ڈسکس کیے ہے کہ یہ مسنگ پرسن, سیکیورٹی فورسز پہ اس کا ملبہ ڈالنا, پروپیگنڈا کرنا, یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کو اس طرح کے بیانیے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سپورٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ دہشت گردی کے لیے بلوچستان کے اندر خاص طور پر یہ انٹرنیشنل مداخلت کتنی ہو رہی ہے, اور خاص طور پر یہ جو سمگلنگ ہو رہی تھی پیٹرول کی, اسلحے کی, منشیات کی, اب اس کو کچھ روکا گیا ہے افغان بارڈر سیل کر کے اور ایران بارڈر پہ بھی کڑی پابندیاں لگا کے. تو اس سے کوئی فرق پڑے گا انٹرنیشنل انٹرفیئرنس روکنے میں, جو دہشت گردی میں خاص طور پر یہ پیٹرول کی جو سمگلنگ ہو رہی تھی؟ جی جی پیٹرول کی سمگلنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک کے بعد دیگرے کچھ چیف منسٹرز سے تھے, وہ بھی انوالو تھے, ان کی بھی وہ چلتی تھی, کیا کہتے ہیں, چیف منسٹرز بھی یہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے ہیں ایسے. جی بالکل, یہ دیکھیں نا, یہ کرپٹ سوسائٹی ہے, اس میں بڑے مزیدار قسم کے الف لیلوی جو ہے نا وہ داستانیں ہیں. اب یہ اپنی جگہ پہ ہے, سب جانتے ہیں جی. اب افغان بارڈر سے, ایران بارڈر سے زیادہ ہوتا ہے تیل, تو وہ آ رہا ہے جی. وہ آپ شام کو چلے جائیں تو وہاں پہ موٹر سائیکل پہ ان لوگوں نے کنٹینرز رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے, اور ان کو نقصان بھی ہے. جیسے ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ جل جاتی ہے, موٹر سائیکلیں جل جاتی ہے, وہ مر جاتے ہیں جی. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تبھی تو کہتا ہوں کہ جنرل پبلک کو جو نا کچھ ملے تو پھر ان کو روک سکتے ہیں. اب یہ فوج نے کافی حد تک کنٹرول تو کیا ہے, یہ خاص طور پر جو تیل کی سمگلنگ ہے اس کو تو بڑی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. اب تو ایرانی پیٹرول لاہور اسلام آباد میں نہیں ملتا, کوئٹہ میں بھی شاید نہیں ملتا. کوئٹہ میں ملتا ہے جی, ملتا ہے کوئٹہ میں. کنٹرول کا مجھے پتہ نہیں ہے, میں پتہ کروں گا. میں ابھی کوئٹہ سے باہر ہوں, سی بی سے باہر ہوں. جب میں آ رہا تھا تب تو خوب چل رہا تھا جی, موٹر سائیکلز میں چل رہے تھے, گاڑیوں کاروں میں بھی انہوں نے پلاسٹک کے وہ بنائے ہوئے ٹینکر ٹائپ کے, اس پلاسٹک میں بھی پیٹرول ڈیزل جاتا ہے. اور یہاں پہ بہت سے مشہور سمگلرز ہیں جی, جو کچھ وہ کر رہے ہیں کافی زیادہ. یقیناً اس کو اگر ختم کریں گے تو کچھ نہ کچھ کام اچھا ہوگا جی. اس کے بعد بڑی وہ پیسہ ہے نا, اب لوگوں کے پاس, جناب میں آپ کو کہوں کہ بہت پیسہ نہیں آیا, ان کے پاس بڑا خطرناک پیسہ آیا ہے. خطرناک پیسے سے ڈر لگتا ہے, خطرناک پیسے سے لوگ الٹے سیدھے کام اپنے نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بالکل اسمگلنگ کو بند کر دیں اور اس کو یا تو چینلائز کر دیں. نواب صاحب, پروگرام کا آخری منٹ ہے اور سی پیک پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن باقی موضوعات پہ ہی ٹائم گزر گیا سارا. آپ کے تجربے سے اور آپ کی سیاسی بصیرت سے مستقبل میں بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. سی پیک کو جو بڑے بڑے چیلنج درپیش ہیں وہ کیا ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, یہ ایک آدھ منٹ میں اگر آپ اس کو سم اپ کر دیں تو. میں عرض کروں آپ سے, سی پیک کو میں کہتا ہوں سی کو پیک کر دیا, سی پیک کر دیا. سی پیک کے جو پیسے آئے تھے بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے پیسے کس طرح سے استعمال ہوئے اپنی جگہ پہ ایک بالکل مثال دوں گا. کو ظاہر ہے یہاں میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ اورنج ٹرین ہے جی, تو بلوچستان میں کوئی ٹرین سیدھی ہے نہیں, اور سی پیک کا پیسہ بلوچستان کا تھا, وہ جو ہے سی پیک کے پیسے کو استعمال کیا گیا. یہاں پہ اورنج لائن, یقیناً اورنج لائن چاہیے, ایسی ٹرینز بھی ہونی چاہیے, لیکن فیوچر نواب صاحب یہ سی پیک کا پیسہ پاکستان کا نہیں تھا, صرف بلوچستان کا تھا. بلوچستان کا نام دیا انہوں نے, پاکستان کا تھا بالکل میں مانتا ہوں, لیکن بلوچستان کے نام پہ دیا گیا تھا جی. جب بلوچستان کے لیے دیا گیا تھا تو بلوچستان کی ٹرینوں کو تو ٹھیک کرتے. نواب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم کوشش کریں گے کہ مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر ڈائلاگ کیا جائے. ناظرین, نواب غوث بخش بارودزئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے ان کی گفتگو کا کرکس اگر سمجھا ہوں میں تو وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اگر بلوچستان نے ترقی کرنی ہے اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو بلوچستان کے اندر آپ کو اس پولیٹیکل کرپٹ سسٹم کا کوئی متبادل لانا ہوگا. وہ تو کہتے ہیں کہ وفاق کو ٹیک اوور کرنا ہوگا, تو وفاق ٹیک اوور کرے یا کوئی اور ٹیک اوور کرے, بلوچستان کے مسئلے کا حل سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں رہی. یہ کہنا ہے نواب غوث بخش بارودزئی کا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.